السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علم ٹاک کی اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ کا ٹاپک امپورٹنس آف گرلز ایجوکیشن ان ماڈرن ایرا. اسلامک پرسپیکٹو کو ہم کور کریں گے. اس حوالے سے آج کے ہمارے ساتھ مہمان المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے CEO شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ موجود ہیں، اور البیان انسٹیٹیوٹ گرلز کیمپس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فراز الحق صاحب اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. تو شیخ صاحب، اسٹارٹنگ میں اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ بارک اللہ فیکم. شیخ، ہمارا دین جو ہے وہ ہے ہی دین تعلیم، اور اس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو تعلیم پہنچانا اور انسان کی اپنی حقیقت سے اس کو آگاہ کرنا اور انسان کا اپنے خالق سے اس کا تعارف کرانا، یہ مقصد ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی جو وحی ہے وہی اقرا سے نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہی پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کا آغاز سے ہی اس پر توجہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھائی اور تعلیم اور ایجوکیشن اور اس چیز کو فوکس کیا ہے دین اسلام نے شروع سے. اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا دین اسلام نے کہ مرد کو تو تعلیم دی جائے لیکن عورت کو تعلیم نہ دی جائے. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دور جاہلیت کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا دین اسلام کا نہیں ہے. صحیح. تو دین اسلام کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس شریعت کی تعلیم دینے آپ جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ساری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کہ اس جو تعلیم سے جڑ جاتی ہیں، اور ان کے اندر شعور کا ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ بیدار ہوتا ہے. اور جتنی بھی آیات ہیں شیخ قرآن مجید کے اندر کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس میں علماء نے صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے. ہاں، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید اب عورت اور مرد دونوں سے مخاطب ہو تو وہ پھر جو یعنی الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ دونوں کا ہی تعلیم دینا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑی اس کی سب سے شاندار مثال ہے تعلیم کے تعلق سے. اور کتنی ہی روایات ہیں، یعنی 2000 سے زیادہ روایات احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بلکہ ایسی روایات بھی ہیں جو عام صحابہ کے پاس نہیں تھیں، اور سیدہ عائشہ اس کو بیان کر رہی ہوتی تھیں. تو اس سے معلوم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب ہوتے تھے. آپ پوچھتی تھیں کہ فلانی چیز کا کیا معاملہ ہے، آیات کی تفسیر پوچھ لی، کسی مسئلے کا حکم پوچھ لیا. بلکہ ایک حدیث میں تو شیخ آتا ہے کہ وہ خواتین نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے وہ مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دن خاص کریں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ نے باقاعدہ ان کے لیے وقت مقرر کیا کہ ہاں ضرورت ہے. اس کا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا، اور ان کی ڈیمانڈ کو آپ نے سمجھا اور اس کو قبول کیا، اور پھر جو ہے اس کے باقاعدہ دن خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی صحابیت آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ بھی تعلیم کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل. تو آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کی کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام جو ہے اس نے ہمیشہ عورت کو باشعور کرنے میں، تعلیم یافتہ کرنے میں، اور معاشرے کے اندر اس کا جو ایک حقیقی کردار ہو سکتا ہے اس تک پہنچانے میں دین اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے. نہ کہ عورت کو اندھیرے میں رکھا جائے، اس کو بالکل جاہل رکھا جائے، اس کو جو ہے وہ بس یعنی مرد کی تابعداری میں لگا دیا جائے، اور وہ کسی قسم کا وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے. تو ایسا کوئی سلسلہ ہمیں نظر نہیں آتا دین اسلام کے اندر. شیخ صاحب، اس حوالے سے جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ نبوی پیریڈ کے اندر سیرہ کے زمانے میں جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، سیدہ خدیجہ کی، امہات المومنین کے ساتھ ساتھ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دی شیخ نے. تو کیا وجہ ہوئی کہ ہم آج جو ہے اپنی امت کے اندر جو ہے کوئی ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت نہیں پاتے کہ یہ کانسیپٹ کیسے بلٹ ہوا؟ ابھی آپ آف دی کیمرہ ذکر کر رہے تھے کہ مختلف ادوار کے اندر عورتوں کی پوری ایک کلیکشن ہے ماشاءاللہ امت کے اندر.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ہم نے اپنی اساس کو چھوڑ دیا؟ بالکل جی شیخ، بالکل اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے شیخ نے بالکل آغاز میں بتایا، تو قرآن کی آیت شیخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس میں خاص امہات المؤمنین کو خطاب موجود ہے. اور نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز کا علم حاصل کرو، کس چیز کو آپس میں ڈسکس کیا کرو، کون سا تمہارا جو ہے وہ کورس کا کانٹینٹ ہونا چاہیے، کیا آؤٹ لائن ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی آیات والحکمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو تمہارے گھروں کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور اس کا تب تاکید قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور جیسے شیخ نے ذکر کیا تھا عائشہ کے بارے سے، میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اتنی بڑی احادیث روایت کری اور وہ بیان کیا کرتی تھیں، بلکہ صحابہ کرام بھی، جو مرد صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی، وہ بھی ان کے بڑی تعداد میں شاگرد ہیں، تو پردے میں رہ کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا کرتی اور ان کو احادیث بیان کیا کرتی اور گھر پہ آیا کرتے آپ سے باقاعدہ سیکھنے کے لیے. تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو جیسے آپ نے شیخ کہا کہ یہ کہاں ہم لوگ مس کر گئے، یا یہ جو ہماری ایک عظمت جو تھی تاریخ کے اندر وہ کہاں ہم سے رہ گئی، اس کا میں ایک دو جھلک آپ کو دینا چاہوں گا کہ تابعین، تبع تابعین نے بھی بہت بڑی بڑی معلمات ہمیں ملتی ہیں، صحابیات کے بعد کے دور میں بھی محدثات فقیہات ملتی ہیں. ایک آج کے زمانے میں بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے، الوفاء باسماء النساء کے نام سے، ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے لکھا ہے. یہ 43 والیومز کے اندر ہے، اور اس میں انہوں نے 9000 سے زیادہ ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح علم حدیث سے جڑی رہی ہیں، یا وہ حدیثیں روایت کرنے والی ہیں، یا وہ اس کے لیے باقاعدہ کچھ انہوں نے سفر کیے ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یعنی علم حدیث سے کوئی تعلق ان کا رہا. تو 9000 سے زیادہ خواتین یہ وہ ہیں جن کا ریکارڈ ملتا ہے. اور ہم جانتے ہیں خاتون ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین کا ایک پردے داری کے معاملات جو ہوتے ہیں شاید نہ بھی ذکر ملتا ہو، بڑی بڑی اس طرح کی ایسی رہ جاتی ہوں جن کو نوٹس نہ کیا گیا ہو. تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے. ایک اور اسکالر کا میں پڑھ رہا تھا، امام سخاوی ابن حجر کے شاگرد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جس سینچری میں وہ تھے وہ 9ویں سینچری تھی، یعنی 800 سے 900 کے درمیان ہجری سال کی بات کر لیں، یعنی آج سے 600 سال پہلے. اس ایرا کے اندر انہوں نے ذکر کیا 1000 سے زیادہ خواتین، ان کے نام و نسب، ان کے علاقے جگہوں کا نام لکھا ہے. اور یہ بڑی بڑی اکثر ان میں سے محدثہ تھیں اور فقیہہ تھیں، یعنی حدیث کی بڑی عالمہ اور فقیہہ. چلیے تو ہم بات کر رہے ہیں فوکس کر کے ذرا ایک دینی ایجوکیشن. انہوں نے اپنے ایرا کی خواتین جمع کی ہیں 1000 جو ہے، مطلب یہ بالکل یہ ایک سینچری کے اندر. سوچیں اس طرح کتنی گزری ہے سینچریز ہماری. اب یہ جو اتنی بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے محدثات فقیہات کی، ظاہر ہے یہ اکثر ان کا فوکس ہوتا تھا خواتین، آڈینس ان کی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھنے آیا کرتی تھیں اور خواتین ہوتی تھیں. لیکن کچھ موقعوں پر مرد حضرات بھی ان سے پڑھنے سیکھنے آیا کرتے تھے، جو کہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق ظاہر سی بات ہے وہ ان کو سکھایا کرتی پردے کے پیچھے. عائشہ کے بارے میں خاص طور پہ ملتا ہے، اور باقی بھی جو ہے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زندگی میں ملتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے مطلب کہ جس طرح کہ آج کل ہمارے ایک تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ فتنے کا باعث بنتی ہے، ایسا نہیں. خواتین جا رہی ہیں اور جا کے پڑھا رہی ہیں، یا پھر مطلب سیمینار ہو رہا ہے، خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور سب کو پڑھا رہی ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا. مرد حضرات ہیں اور ہر طرح کی کچھ شریعت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہمارے. بس جناب یہ دکھا رہا جی خاتون مردوں کو پڑھا سکتی ہے، نہیں، اس کی ظاہر اسلامی جو تعلیمات کے مطابق ہوتے ہوئے وہ کام ہوگا. کوئی ضرورت ہے جیسے اگر ان کے پاس کوئی روایت ہے، کوئی ایسا علم ہے جو ان سے حاصل کیا جا سکتا ہو، بالکل تو ان کے پاس چلے گئے اور وہ ایک علم. لیکن یہ کہ ایک باقاعدہ طور پہ آنا صرف مردوں کو پڑھانے کے لیے اور وہ ایک ماحول اس کے لیے بنانا، یقیناً وہ ایک چیز ان میں موجود نہیں تھی. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کا ہم اگر مزید تھوڑا سا غور کریں کہ پھر وہ محدثات اور فقیہات کیوں تھیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ خواتین کو تعلیم خواتین ہی دے سکتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین کا محدثہ ہونا یا فقیہ ہونا یا اس کا عالمہ ہونا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کی بہت ضرورت ہے. ایک خاتون جو محدثہ ہو، فقیہ ہو، جو عالمہ ہو، تو وہ جنریشن کی جنریشن جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے. یقیناً اسی لیے ہمارے سلف صالحین نے اپنی بچوں کی تعلیم پر توجہ دی، اور آگے بھی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں امام سخاوی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں 1000 سے اوپر جو ہے وہ تعداد ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی عالمات تھیں، فاضلات تھیں ماشاء اللہ. بالکل. اور اسپیشلی بلکہ میں کہوں گا کہ آج کل کی جو ماڈرن ایجوکیشن کے زمانے کے حساب سے بھی شاید ایک بہت سے لوگوں کے لیے نئی معلومات بھی ہو، ویسے کسی کافی کامن ہے. یونیسکو کی اور اسی طرح گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر شیخ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا کارنامہ موجود ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی جو دی وہ مسلمانوں نے دی.
اور وہ جامعہ القرویین ہے جو موراکو کے اندر، مغرب جسے کہتے ہیں مغرب العربی، موراکو کے اندر ہے. اور بڑی یونیک بات یہ ہے کہ اس کی بنانے والی جو ہے وہ ایک خاتون تھی، فاطمہ الفہری نامی خاتون جو اس کی فاؤنڈر تھی. تو مطلب تعلیم اور بلکہ ایک ماڈرن ایجوکیشن، ایک اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن کے اندر خواتین کی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے اپنے دائرے کے اندر. اور تو مطلب ہم اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کے اندر جو ہے یہ مرد و خاتون دونوں شامل ہیں. تو کہیں ہماری جو سوسائٹی میں ایک اس طرح کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ تعلیم کی ضرورت مردوں کو ہے اور خواتین کو نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے شیخ یہ ہمارا جو ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا. کیونکہ ہم نے دین سے بالکل اس کو الگ کر دیا، ایتھکس اخلاقیات وہ نکال دی. اسکل جناب کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہمارا، تو وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو یہ سیکھ کے کیا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ علم سے ہی محروم ہو گئی. تو ہم تو اس کی دعوت دینے والے لوگ ہیں کہ ایسا ایک کریکلم ہونا چاہیے جس میں دین دنیا کی ضروری چیزیں سب جمع ہوں، اور جب وہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر مرد و خواتین دونوں کے لیے اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ بڑھے گی. خیر اس کے بعد آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کو ہم سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک افراط و تفریط کا ایک ماحول ہے. بالکل. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ خواتین کو بچیوں کو تعلیم دینی ہی نہیں چاہیے، اور آپ جو ہے بس ان کو بس تھوڑا بہت پرائمری وغیرہ پڑھا دیں، کچھ تو وہ بھی نہیں پڑھاتے، اور بالکل آپ ان کو جو ہے وہ یعنی بس جس طرح ہیں اس طرح رہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھایا جائے، اور ان کو ہر وہ چیز پڑھائی جائے جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور جو لڑکے پڑھ رہے ہیں، جو بوائز پڑھ رہے ہیں وہی چیز گرلس پڑھ رہے ہیں، اور ایک کو ایجوکیشن کا ایک ماحول بنے. ایک طرف وہ ہے، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بچیوں کی تعلیم کا کوئی رجحان نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ کہ عدل کی بات یہ ہے کہ شریعت میں تعلیم موجود ہے بچیوں کے لیے. آپ نے جیسے ذکر کیا موراکو میں پہلی یونیورسٹی بنانے والی خاتون ہے، تو وہ موراکو میں جب انہوں نے یونیورسٹی بنائی تقریباً 859 شیخ کامن ایرا کی بات ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات، 1100 سال پہلے، چوتھی صدی کے اندر یہ کام ہوا ہے، چوتھی اسلامی ہجری میں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ ماڈرن ایرا تھا اسلامک. جی بالکل. یعنی جس میں، اور اسلامک ماڈرن ایرا کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر اسلام نے اگر مردوں کو فوقیت دی ہے جس طرح کہا جاتا ہے تو مردوں کا زمانہ ہوگا، لیکن اس میں ایک خاتون یونیورسٹی بنا رہی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ادارہ تعلیم کا نہیں بلکہ پراپر ایک یونیورسٹی بنا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی اپنی قابلیت کیا ہوگی، اپنی ایجوکیشن تھی، سوچ تھی، ویژن تھا، اور پھر اس کے پاس اس نے ریسورسز لیے، لوگوں نے اس کے ساتھ ظاہر باتیں جڑے ہوں گے، ایک پراپر ایک پوری تعلیم کا ماحول بنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام نے اس کی ہمیں اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے. تو یہ اصل عدل کا راستہ ہے. تو دو انتہاؤں کے درمیان جس طرح ہم بات کر رہے تھے. اچھا شیخ اس پہ آتے ہیں، میں بات ہوئی تمہیدی گفتگو زیادہ ہو گئی، میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ پھر ہم سے یہ جو ایک تاریخ تھی ہماری اور ماشاء اللہ مقام تھا مسلم امہ کا، اس سے ہم پیچھے کہاں سے ہٹ گئے، اور کیوں ہم نے اب اس پہ بات کرنا چھوڑ دی، یا ہماری خواتین کا اب اس طرح سے کردار نظر کیوں نہیں آتا؟ مردوں کا بھی بہت بڑا کوئی نمایاں کردار نظر نہیں آ رہا عالم اسلامی کے اندر، لیکن چلیں ہم ابھی آج بات کر رہے ہیں خاص خواتین پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ جو دو تعلیمی نظام ہمیں دیے گئے ہمارے بر صغیر کے کچھ مفکرین حضرات کی طرف سے، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ہم نے باقاعدہ یہ دین دنیا کی تفریق کا جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے اسے ہم نے ایکسیپٹ جو کیا، میں تب بات کر رہا ہوں ایک ماسز نے، ہمارے معاشرے نے، تو اس سے ہی نقصان شروع ہوا. کیسے؟ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب دینی تعلیم الگ چیز ہے، دنیاوی تعلیم الگ چیز ہے. پھر ظاہر سی بات ہے فطرت انسانی ہے، دنیا زیادہ جذاب ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، جاب ساری کی ساری وہاں سے آ رہی ہیں، پیسہ سب وہاں بنتا نظر آ رہا ہے. اچھا پھر سب لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے، لڑکے لڑکیاں. پھر کچھ ہماری سوسائٹیز ایسی تھی شیخ جو تھوڑے سے ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اوپننس ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کو لے کر. تو اور ایک اور چیز کہ انہوں نے کہا بھائی ہماری بیٹی اب یہ پڑھے گی تو کیا کرنا ہے اس نے، یہ تو ایک روڈ پہ کرنے والی جاب ہے مثال کے طور پہ، یہ تو ایک بہت ایسی جگہ پہ جاب ہوگی جہاں پہ عام پبلک سے اس نے ہر وقت ملنا ہے. انجینئر بن کے کیا کرے گی، لیٹس سپوز سول انجینئر بن کے اس نے کیا کرنا ہے، میکینیکل انجینئر بن کے بیٹی نے کیا کرنا ہے. تو پھر وہ ذہن یہ بنا کہ نہیں یہ تعلیم ان کو نہیں دینی چاہیے. پھر ایک آہستہ آہستہ یہ ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ جب یہ تعلیم نہیں دینی تو بس اس کا مطلب یہ کہ تعلیم ہی نہیں دینی. پھر وہ ہوا کہ جناب بس لکھنا پڑھنا سیکھ لیا کلاس 2 3 4 5 تک میکسیمم جناب بہت اچھے ہیں جو پرائمری تک لے گئے، بس اتنا کافی ہے لڑکی کے لیے. مسئلہ یہ آیا کہ جو ایک اساسی تعلیم تھی جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، دینداری سے ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امور گھرداری بھی، جیسے پہلے ہماری والدہ وغیرہ بتاتی ہیں، ہوم اکنامکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاپولر فیلڈ ہوا کرتی تھی اور اس میں جگہ نہیں ملتی تھی. ایک رجحان تھا کہ بھائی خاتون
ایجوکیشنل ہی ایسی لے لے، ایجوکیشن ایسی لے لے جس کے اندر امور گھرداری کو بڑے اہتمام سے سکھایا جا رہا ہو، تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈھنگ آ جائے ان کاموں کا. وہ تو پھر بہرحال ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ کہ ہمیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دین دنیا کی تفریق کا جو سیکولر کا نعرہ ہے، سیکولر نعرہ، وہ ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر ہمیں لگا کہ لڑکیوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب اس سے لڑکیاں گئیں اور دوسری تعلیم کو ہم ویسے پیچھے چھوڑ چکے، دینی تعلیم کو یا ایک خاص طبقے کے لیے چھوڑ چکے تھے جیسے آج تک ہمیں لگتا ہے، اور وہ لڑکیاں پھر اس طرف بھی ہماری اس طرف مائل ہوتی نظر نہیں آتی. اور اس میں شیخ پھر دیکھیں نا آپ نے بہت اچھا ایک توجہ دلائی ایک سبب کی طرف. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہمارے سامنے؟ رزلٹ یہ نکلا کہ آج ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں بڑی تعداد ہمیشہ خواتین کی ہوتی ہے. آبادی میں بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، 60% سے ابو ہوتی ہیں، 50% سے تو ابو ہی ہیں. ہم کہنے کم از کم 50% تو ہیں، یعنی آدھی سوسائٹی آپ کی وہ خواتین پر مشتمل ہے. اب ان کو کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا، کوئی مینٹور، کوئی ان کو سمجھانے والا، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے گھر کے مسائل ہیں، ان کے مقصد ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیات کے مسائل آ جاتے ہیں. آج کل بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں. اب وہ خاتون جو ہے وہ کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی گفتگو کرنے میں. کوئی بھی اس کو مسئلہ ہوگا، کوئی دین کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، تو اگر اسے ڈسکس کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مرد اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا، اس کے مسائل کو صحیح طور پہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، تو اس کو کیسے پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس وہ خواتین جو مینٹور ہونا چاہیے تھی، جو گائیڈ کرنے والی ہونی چاہیے تھی، جو پراپر ان کو آگے لے کے چلتی، جن کے پاس دین کی پراپر تعلیم ہوتی اور آج کی سوسائٹی کے اندر وہ خواتین کو گائیڈ کر سکتی، وہ نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یا تو بچیاں جو ہیں ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تو وہ غلط گائیڈ ہو رہی ہیں، یا وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، مسائل کا شکار ہو رہی ہیں. مختلف طرح کے آج ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں، یا ان کو غلط گائیڈ کرنے والی خواتین. اب جیسے آپ نے ذکر کیا شیخ کہ جب ہم نے کہا کہ یہ تعلیم ہی نہیں دینی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی تو تعداد بالکل کم ہو گئی، لیکن ویسٹ کی طرف سے ایک ایجنڈا جو تھا، جو وومن رائٹس کے حوالے سے آیا، تو اس میں بچیوں کو اس طرف تو بہت زیادہ لے جایا گیا تعلیم کی طرف. اب وہاں پہ ہمیں وہ ایک جو خواتین کی آزادی اور ایک تعلیم اور اس طرف فیمنزم کا ایک جو پوری ہمارے پاس ایک لہر آئی، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ خواتین اس طرف چلی گئیں. اب جو ہماری بچیاں ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے اس ایجوکیشن، اور ان کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اس ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں یا اس فیلڈ کو اختیار کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ خاتون کا جو اپنا کام تھا، جو اس نے صحیح کرنا تھا، وہ خراب ہو رہا ہے. آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، سوسائٹی جو ہے وہ ساری ہماری تباہ ہو رہی ہے. بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنے والی خواتین تقریباً ناپید ہیں، مفقود ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ان کو دین کا علم نہیں ہے، ان کو پراپرلی دنیا کے اندر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو آج ہماری جو سوسائٹی جو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں ایک بڑی گراوٹ آ گئی ہے اور کلیش کر گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو جو سوسائٹی کا ایک پراپر یونٹ تھا وہ خاتون تھی. اور وہ والا اچھے یونٹ جس کے بارے میں ایک بہت مشہور جملہ تھا کہ آپ ایک مرد کو سکھاتے ہیں تو ایک مرد کو سکھاتے ہیں، ایک خاتون کو سکھاتے ہیں تو پورے خاندان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. ہم سب کی والدہ ہیں، ان کا ماں کا رول خاندان میں جو ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، اور وہاں سے بات وہ آگے بڑھتی ہے. تو یہ تو ایک مطلب بہت کامن سی بات ہے، لیکن بڑی صحیح بات ہے. جب وہی اس پہ کام نہیں ہوا تو پھر گھرانے خراب ہو رہے ہیں، اور مردوں کی تربیت بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی، کیونکہ جس نے تربیت کرنی تھی وہ اپنی اس کی تیاری اتنی نہیں ہے. ایسے ہی. اور یہی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کو جو ہے 2 بیٹیاں ملی اور اس نے ان کی جو ہے تربیت کر دی، تو یہ وہ تربیت، کیونکہ پھر ان بچیوں نے آگے پوری فیملیز کی تربیت کرنی ہے. مرد تو جو ہے وہ اس کا کردار باہر زیادہ ہوتا ہے، اس نے باہر کے پروجیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو گھر کے اندر تو عورت ہی ہوتی ہے جو نئی نسل تیار کر رہی ہوتی ہے اور بچے تیار کر رہی ہے. جنت کا زمانہ ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے. جی بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک نیڈ ہمارے سامنے جو آتی ہے، جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ایسی تعلیم کی یا ایسے ایک ادارے کی یا ایسے بہت سارے اداروں کی کہ جو کہ
ان دونوں تعلیم کو پراپر کمی کو پورا کریں، کمی کو پورا کر سکیں. بالکل. اور لڑکیوں کی جو نیڈ ہے اس پہ فوکس کریں. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو ویژن بھی اور ایک مقصد بھی یہ دیا جائے کہ آپ نے اپنی جیسی لڑکیوں کو کل کو جا کر انشاءاللہ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور ان کے مسائل حل بھی کرنے ہیں, کاؤنسلنگ کا کام کرنا ہے, لیڈر آپ نے ان کا بننا ہے, خواتین کے اندر آپ جو ہے ان کو لیڈ کریں, کمیونٹی کو آگے بڑھیں. بہت اچھے یعنی مقاصد کے ساتھ اگر اس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ کی لڑکیوں میں کتنا بڑا خلا آ گیا ہے تو وہ آپ پر کر سکتی ہوں, تو یہ بہت بڑی نیڈ ہے. یہیں سے آپ شیخ اس پہ جی شیخ اس حوالے سے شیخ بالکل ہم نے اس نیڈ کو پہچان لیا اور ہمیں ایک ضرورت, ایک اسپیس نظر آ گئی. تو الحمدللہ ایم آئی آر سی کا ہم سب پارٹ ہیں, ایم آئی آر سی کا حصہ ہیں. ایم آئی آر سی نے بھی اس پین پوائنٹ کو ریکگنائز کیا اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے جو کردار شروع کیا ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کا کچھ تعارف کرائیں, کچھ بتائیں کیا ہم نے کیا ہے, کیا ہے. جی شیخ, ہمارا ظاہری بات ہے ایز اے ایم آئی آر سی ہم پوری ٹیم نے اس چیز کو محسوس کیا. جس طرح ہم الحمدللہ بوائز پہ کام کر رہے تھے, ہم نے ان کی ایک پراپر ایک دین کی تعلیم, دنیا کی تعلیم اور دونوں چیزوں کو ایک یعنی جمع کر کے ایک پراپر ایک عالم دین بھی اور ایک جو صحیح سوسائٹی کو سمجھنے والا, لیڈ کرنے والا, اس طرف ہم لے کے چلے. البیان ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا بوائز کا, اور بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اسی طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے فار گرلز ہو, بچیوں کے لیے ہو. اور شیخ رابطے ہی بہت لوگ کرتے تھے ہم سے, بہت لوگ رابطہ کر رہے تھے اور ہم لوگ بھی فیل کر رہے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ ہم سب ایک مقصد ہے کہ ہمارا تعلق جو فیلڈ سے تھا وہ بوائز کی فیلڈ سے زیادہ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کچھ ایسے اسباب بنے اور کچھ ایسی ماحول بنا کہ ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا, ہم فکر مند بھی تھے. تو الحمدللہ ایک البیان انسٹیٹیوٹ پی سی ایچ ایس ہمارا جو گرلس کیمپس ہے الحمدللہ وہ اسٹارٹ ہوا ہے, اور وہ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا کہ ایسی جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ ایک ایسی خاتون, ایک ایسی بچی, ایک ایسی نوجوان خاتون کہ جس کے پاس بہترین دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے, بہترین اکیڈمک ایجوکیشن ہو, اور اس کے پاس بہترین دین کی تعلیم ہو, تاکہ وہ اپنے اکیڈمک ایجوکیشن کے ذریعے سے سوسائٹی کے مسائل کو سمجھ سکتی ہو اور اپنی دین کی تعلیم کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کر سکتی ہو. یہ ہمارا ایک مقصد ہے بنیادی طور پہ. الحمدللہ اس پہ ورکنگ ہوئی ہے, اور آپ شیخ ماشاءاللہ اور شیخ جواد جو ہیں, آپ دونوں ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو کے روئے رواں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس بارے میں تعارف کرائیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز اور کیا وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم. اور ایک چیز سے خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ البیان انسٹیٹیوٹ فار گرلز جو ہے اس کا کانسیپٹ عام اسلامک اسکول سے کیا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ؟ جی بڑا اہم ہے. اس سے پہلے شیخ میں اس پر آؤں ڈائریکٹ البیان انسٹیٹیوٹ پہ, تو یہ حاضرین کے لیے تھوڑا سا ذرا معلوماتی طور پہ کہ الحمدللہ ایم آئی آر سی کے اندر یہ ہی صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے خواتین کا, لڑکیوں کا. الحمدللہ ہمارے یہاں جو کورسز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے اسلامک اسینشلس کورسز ہوتے ہیں, قرآنک اسٹڈیز ہوتے ہیں, اس میں ہمارا پراپر خواتین ہمارے ساتھ اٹینڈ کرتی ہیں اس کورسز کو باقاعدہ. اور اسی طریقے سے ہمارا مدرسہ البیان کا ایک سیٹ اپ ہے, اس کے اندر بچیوں کا حفظ قرآن ہے الحمدللہ, وہ کراچی میں کافی جگہ پر جو ہے الحمدللہ ہو رہا ہے, اندرون سندھ بھی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہمارے سسٹم سے جڑی ہوئی بہرحال خواتین کی تعلیم کا اہتمام تو ہے, لیکن اب ہم جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ شیخ ہم ایک لڑکوں کے لیے اس طرح معیاری تعلیم دے رہے تھے جس میں دین دنیا کی دونوں تعلیم کمبائن ہو کے دی جا رہی تھی, اس کا الحمدللہ آغاز جو تھا وہ ہمارا البیان پی ای سی ٹیسٹ تھا. تو اس کا شیخ الحمدللہ ہمارا 1 سال آج مکمل ہو چکا ہے اللہ کی توفیق سے. اور پی ای سی ٹیسٹ کا علاقہ ہے بلاک 6 کا معروف علاقہ ہے کراچی کا, آس پاس سارے اسکولس کی ہی وہ پوری چین ہے, اور وہیں پر ہم لوگ الحمدللہ موجود ہیں, اور ہماری بلڈنگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تیار ہے. تو شیخ ہم لوگ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر جو ایک پروگرام آفر کر رہے ہیں, بہت سارے پروگرامز ہیں, وہ پورے ہمارا کیمپس ہی گرلز کیمپس ہے, اس میں انشاءاللہ بہت سارے کورسز ہو بھی رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے اللہ کی توفیق سے ایکٹیویٹیز. وہ ہے 8 to 3 یہ ٹائمنگ کے اندر ہم ایک اسکول پراپر along with مدرسہ, یعنی اس کے اندر قرآن بھی حفظ ہو رہا ہو بچی کا, اور اس کی اکیڈمکس بھی جو ہے وہ ایک اچھے معیاری انداز میں ہو رہی ہوں. یہ ہم نے ایک سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ الحمدللہ لانچ کیا ہے. تو کلاس 3 میں ہم اب ایڈمیشن دیتے ہیں, 3, 4, 5 عام طور پہ پہلے سامنے نے دیا تھا ایڈمیشن. اس سال ہماری کلاس 6 بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ان میں ہم نے ایڈمیشن دیا بچیوں کو, اور
پہلے 3 سالوں میں صبح کے وقت میں بچیاں جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیتی ہیں, اور اس کے بعد ایک بریک ہوتی ہے ان کی 11 سے 11:30 تک. اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ اسکولنگ کی پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے. تو یونیک پہلو تو بہت سارے ہیں, ہم آگے انشاءاللہ آئیں گے اس کے اوپر, لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اس طرح سے ہم نے ایک اسکول سسٹم کی بنیاد رکھی ہے جس میں ہم لوگ الحمدللہ اس کے کریکلم پہ الگ سے کام کر رہے ہیں. اس کی جو فیکلٹی ہے ان کو ہم نے کس طرح سے ہائر کیا ہے, اس کے بھی ہمارے الحمدللہ اپنے کچھ اچھے کرائٹیریاز ہیں, وہ میں دیکھ کے ہم نے ان کو ہائر کیا ہے. تیسرا یہ کہ ہم وہاں پر پڑھائی کے علاوہ کیا کر رہے ہیں, مطلب جو ہم نے بات کی کہ ہمارا ویژن ہے ایک معاشرے میں تبدیلی لے کر آنے والی لڑکیاں تیار کرنا, تو اس کے لیے تو پھر یقیناً ان پہ خالی روایتی اسکول کافی نہیں ہے, اس پہ تو ان کی اور بھی کچھ ایسی اسکلز ہیں جس پر آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آگے آتے ہیں. آپ شیخ اس میں بتائیے, آپ بھی کچھ جیسے کہتے ہیں اسکول کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا. جی شیخ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر آج کل یہ ٹرمینالوجی ہالسٹک اپروچ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ہر اسکول پہ آپ دیکھیں گے باہر انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہوگا ہالسٹک اپروچ. میں ایک اسکول میرا جانا ہوا, میں نام نہیں لوں گا, تو اسلامک اسکول وہ کلیم کر رہے تھے, اور ان کی اسمبلی میں جو ہے وہ میوزک چل رہا تھا. اور جب ہم نے ان سے آبجیکشن کیا کہ بھائی یہ تو میوزک ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ دف ہے. اب ان کو دف کی ڈیفینیشن نہیں پتہ تھی, لیکن ان کو کسی نے ایک چیز دے دی اور وہ اس کے اوپر چل پڑے. تو صرف ہم ایک اسلامک اسکول نہیں ہے, اسلامک اسکول تو پہلے سے تھے, لیکن ہم ایک پراپر ایجوکیشنل سسٹم لے کر آئے ہیں انشاءاللہ. اور یہ سسٹم جب جو ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ, تو اس کے اثرات جب معاشرے کو ملیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. ہم اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ کام ہونے جا رہا ہے. میں آپ نے جیسے ایگزامپل دی کہ بچی جب صبح آتی ہے, اسمبلی اٹینڈ کرتی ہے, اینڈ دین 3 hours 4 hours جو ہے اس کے 8 سے 11 جو ہے اس کی حفظ کی کلاس ہے, حفظ کی کلاس اٹینڈ کرتی ہے, اینڈ دین وہ اپنی اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے چلی جاتی ہے. اچھا, حفظ کی کلاس کو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ اس کو اسکول کی کلاس میں ہی بٹھا دیا ہو. حفظ کی کلاس کو ہم نے ایسے ہی ارینج کیا ہے جیسے مدرسے میں پراپر زمینی سٹنگ ہوتی ہے, اس کو زمین پہ بٹھایا, لیکن ہمارا ایکسٹرا کیا تھا, ہم نے اس کو ایئر کنڈیشن ماحول دے دیا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے. ہم نے CCTV کیمرے لگا دیے تاکہ بچیوں کی پروٹیکشن کا ایک بندوبست رہے. ہم نے آل وومن انسٹیٹیوٹ بنا دیا, کوئی مرد اس کے اندر الاؤ نہیں ہے. جو ایون جو ایڈمن کا آفس ہے اس کا ایکسیس بھی باہر سے ہے, باہر سے آنا جانا ہوتا ہے. تو ایک بچیاں ایک اپنے کھلے ماحول کے اندر جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, اور مدرسے کو مدرسے کی طرح پڑھتی ہیں. دین جب وہ جاتی ہیں اپنی اکیڈمک ایجوکیشن میں, تو ہم نے جو بیسٹ اکیڈمک ٹیچرس تھیں, بیسٹ اکیڈمک جو بورڈ جو ہمیں اویلیبل تھا, بورڈس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکشن کرتے ہیں کہ وائی وی چوز کیمبرج سسٹم اور اس کے اوپر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں, وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. اینڈ دین فرام گریڈ 6 آنورڈ جو ہے وی ہیو ڈیزائنڈ AIC, جو کہ الحمدللہ MIRC کے علماء کے بورڈ نے بیٹھ کے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے. AIC مین ایڈوانس اسلامک کورس. اس کے اندر جو ہے ہم نے باقاعدہ اس بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ جو ہم امت کے لیے ایک ہماری بچی کا کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ صلاحیتیں اس بچی کے اندر آ جائیں. اور صرف اسلامکلی نہیں, اس کے اندر ادر جو ماڈرن سکلز ہیں اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی بات ہاں بلکہ آپ بتائیں. ہم لوگ اس میں ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں آپ جیسے بتا رہے ہیں, اور آپ ماشاء اللہ تو ہوتے بھی ہیں ساتھ, کہ ہم لوگ کافی چیزیں پلان کرتے ہیں اس لحاظ سے, بچیوں کے لحاظ سے. تو آپ شیخ ایک تو ہے کہ حفظ, اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بتانا چاہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو لے لیتے ہیں, اگر حفظ میں کیا ایسی ہماری پریکٹسز ہیں جو اس سسٹم کو بہتر بنا رہی ہیں اور ایک عام جگہ سے ڈفرینٹ اس کا. جی, جیسے شیخ آپ نے ذکر کیا کہ MIRC جو ہے الحمدللہ حفظ کا سسٹم جو ہے وہ 2014 سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے الحمدللہ, اور 3000 سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے حلقات ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر. تو ہمارا یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے الحمدللہ, اس کے ایکسپیرینس کو ہم نے یہاں پر امپلائی کیا ہے, اور ہم نے وہی جو ٹریڈیشنل جو ہے سبق, سب کی منزل, وہی ٹرمینالوجیز اسی طریقے کے ساتھ, انہی معلومات کے ساتھ, صرف اس کو ایڈوانس سسٹم کے ساتھ کہ ہم نے اس کو ایپلیکیشن کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی ٹریکنگ ہم نے شروع کر دی ہے, اور پیرنٹس ڈائری کے ذریعے, کوآرڈینیشن کے ذریعے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے رابطہ کر کے ہم نے ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, کیونکہ ہمارا ٹائم بہت شارٹ تھا. تو سبق یاد کرنے کی ذمہ داری ہم نے پیرنٹس کو دے دی ہے, باقی سب کی منزل یہ سب ہم نے انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری رکھی ہے. اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ تعداد بھی ہم نے کم دی ہے ہر ٹیچر کو, تاکہ وہ ان پہ فوکس کریں. اور حفظ کی ہماری الگ سے کوآرڈینیٹر ہیں, اور حفظ کا جائزہ کا پورا ایک سسٹم ہے. کچھ خواتین ایسی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جڑی ہیں جو آپ کہہ لیں کہ پورے ہمارے سسٹم کو آبزرو کر رہی ہیں, سپروائز کر رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ٹیمز موجود ہیں, ہر ایک جو ہے وہ اپنے سے
اوپر کو رپورٹ کرتا ہے, جو ایک ہائرارکی ہونی چاہیے ایک ادارے کے اندر, اس کو دیکھتے ہوئے یہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ ایک تو شیخ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. میں اس میں شیخ جس میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اکیڈمکس کا ایجوکیشن ہم لوگ جو سسٹم لائیں اس میں شیخ یہ جو یعنی اگر ہم ان شارٹ کہیں تو ہمارا جو سسٹم ہے بیسکلی البیان کا, وہ کلاس 3 ٹو او لیولس ایگزیکٹلی یہ ہے سسٹم, جس میں کلاس 3 ٹو کلاس 6 اکیڈمک ایجوکیشن ود حفظ, 3 to 5 3 4 5 3 سال حفظ, اور کلاس 6 ٹو او لیولس یہ تقریباً ہمارے 6 سال بنتے ہیں. اس سے پہلا سال جو ہے ہمارا پری اے آئی سی ہوتا ہے, اور آخری 5 سال جو ہیں وہ آپ کے اے آئی سی ود اکیڈمک ایجوکیشن ہے. بالکل. اب اس میں سے ایک چیز جو آتی ہے وہ عموماً آپ سے بھی سوالات ہوتے ہیں, ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں او لیول کیوں کرا رہے ہیں آپ لوگ, او لیول تو بہت خراب چیز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات کافی لوگ ہم سے ملنے والے پوچھتے ہیں. اس کا شاید 2 پہلو کا جواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ کلاس 3 سے لے کر کلاس 7 تک صحیح, تو یہ جو ایجوکیشن ہے, کیونکہ اس میں کوئی باقاعدہ بورڈ کا ایگزام نہیں ہوتا عام طور پہ, تو اس کے اندر ہم ویسے تو آزاد ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو اچھے اسکولس کے اندر جو سبجیکٹس ہیں جیسے انگلش ہے, سائنس ہے, میتھس ہے, اور اس کی جو اچھی بورڈ کی بکس ہیں یا اچھی کریکلم کی بکس ہیں, بورڈ تو خیر بعد میں آتا ہے, تو ان کو ہم نے اپنایا ہے. تو کسی ایک بورڈ کو ہم نے جو ہے وہ خاص نہیں کیا ہوا, بلکہ بتانا چاہوں گا میں کہ ہم نے الحمدللہ اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے ہمارے اسکول کی طرف سے. پہلے سال میں ایک کتاب آئی ہے, ہمارے بچیوں نے کلاس 3 4 5 میں وہی پڑھی ہے, نور علم اس کا نام ہے. اس میں ہم نے اردو کو اسلامیات کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے, تو ہم نے لکھوایا اس کتاب کو. ابھی ہم الحمدللہ سائنس کی بک جو ہے وہ ریڈی کروا رہے ہیں ماشاء اللہ, ہمارے پاس اس کی ٹیم ہے پوری. وہ سائنس کو آپ کہہ لیں کہ کیونکہ سائنس میں بہت سی چیزیں کو پڑھا دی جاتی ہیں ہمارے یہاں جو اسلام کے ساتھ تصادم کرتی ہیں, آلریڈی کری ہوتی ہیں. تو ہم نے الحمدللہ انگلش کو یعنی کہ سائنس انگلش ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بہرحال تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے وہ شامل کیا ہے. اب ہمارا جو ایک عربک کا سبجیکٹ ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ایک کتاب لکھوا رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جو حاضرین ہیں وہ جانتے ہیں, ناظرین, کہ شروع کی ارلی ایجز میں تو بہت سارے اسکولز بھی اپنا بھی کوئی نہ کوئی کورس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ اس کے اندر پہلے سال سے ہی کام کر رہے ہیں. ایک بات, ہاں جب آ جائیں گے کلاس 8 آنورڈس, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھر اب آپ کیمبرج پہ بھی جا رہے ہیں, ابھی ہم نے یقیناً یہ بات کری ہے کہ ہم کیمبرج پر ہی جائیں گے. دیکھا جائے تو کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ایجوکیشنل بورڈز کام کر رہے ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ 25+ بورڈز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو کچھ ضلع اور ایسے علاقے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ بورڈ بھی کچھ ہیں پنجاب میں یا صوبہ سرحد وغیرہ میں, تو اس پہ جائیں گے تو 40+ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, لیکن بہرحال IBCC سے ہمارے یہاں ریکگنائزڈ بورڈز کی جو ایک معروف بورڈز ہیں ان کی تعداد 20+ ہے جو بڑے بورڈز ہیں. اچھا, ان سب میں سے ہم نے کیمبرج فی الحال آپٹ کیا ہے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر اس وقت اسکولز چل رہے ہیں, جو بہترین اسکولز ہیں, ان میں اکثریت جو ہے وہ انہوں نے کیمبرج بورڈ جو ہے سسٹم کو ہی لیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں جس کو اپنانے کے لیے معاشرے کے اچھے طبقے جو ہے وہ آئیں, اس کا اسٹینڈرڈ بھی ہو اور اسٹینڈرڈ ہو. بالکل ایسا نہ ہو مثال کے طور پہ ہم ایک کمزور بورڈ جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا کراچی بورڈ ہے اس کو ہم لے آئیں, تو پھر ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں سمجھدار اچھے بچوں کا ہے یا اچھے گھرانوں کے بچے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے نہ آئے ہمارے پاس کہ جناب آپ کا جو بورڈ ہے نا جناب وہ بہت پرانا سسٹم والا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا ایک بالکل اپ ٹو دا مارک اور ایک اپ گریڈڈ سسٹم ہو. ایک یہ وجہ ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں شیخ کہ جو اس میں خرابیاں ہیں نا اس کو انشاءاللہ ہم لوگ ایک طرح سے اوور کم کر لیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں AIC کورس ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں گی, جس میں انشاءاللہ وہ حدیث, عقیدہ, فقہ, یہ جو اسلامی علوم ہوتے ہیں ان کی بیسکس پڑھ رہی ہوں گی, اور ان کو پڑھانے والی جو ہیں وہ باقاعدہ کوالیفائڈ معلمات بھی ہیں. تو انشاءاللہ جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمیں ہمارے اسلامک ویلیو سسٹم سے کوڈریڈکٹ کرتی ہے, اخلاقیات سے الگ ہے یا اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے, سائنس وغیرہ میں اس طرح, تو انشاءاللہ وہ ان کو ہائی لائٹ کر دیں گے. اور آخری بات میں اس میں یہ کہہ دوں گا شیخ کہ یہ ابھی تک ہماری کلاس 6 جو ہے وہ پہنچی ہے, یعنی ابھی ہمیں 2 سال بعد جو ہے وہ بورڈ کی طرف جانا ہے. اور اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے, لوگ بھی بات جانتے ہیں کہ ہر 1-2 سال کے اندر کوئی نئے سسٹم آ رہے ہیں. ابھی IB سسٹم بہت زیادہ آ گیا ہے, ایکسل کا سسٹم آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ, نئے بورڈز باقاعدہ آ رہے ہیں. تو اب 1-2 سال بعد اگر کوئی ایسا آپشن آتا ہے جو کہ اس سے اچھا ہو اور اس سے ایڈوانس ہو اور اس میں یہ خرابیاں نہ ہوں, اس کے اندر فیزیبلٹی بن جائے ہماری طرح, تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد کر لیا ہے کیمبرج کا. اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر سسٹم, اور اس کے ٹیچرز بھی مل جاتے ہیں, اسی کورس بھی مل جاتے ہیں, اور ایک کافی کامن ہے ہمارے پاکستان میں. آپ کی بات میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی ناظرین کے لیے
کہ ہم نے جو ہے یہ سائنس سبجیکٹ کے اندر بھی جو ہے الحمدللہ شریعہ کمپلائنس کو ہم نے نظر میں رکھا ہے. ہم ان بکس کے اندر بھی جو ہے ان کے کانسیپٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور کوئی بھی چیز اگر شریعہ کے اگینسٹ آ رہی ہے تو اس کو ہم ابھی سے ہی ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں کریں گے کہ بچیوں کو بتائیں گے نہیں, بچیوں کو بتائیں گے, کیونکہ بچیوں نے معاشرے میں جانا ہے. ہم بچیوں کو چھپا کے تو رکھ نہیں سکتے, انہوں نے معاشرے میں جانا ہے تو وہ برائی سنیں گی, تو ان کو اس کا جواب اسلامکلی شرعی طور پہ اس کا جواب پتہ ہو, تاکہ وہ خود بھی اس سے بچ سکیں اور بقیہ امت کو بھی, اپنی فیلو جو بچیاں ہیں ان کو بھی بچا سکیں انشاءاللہ. تو اس پہ بھی کام الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا. میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے صرف 2 تعلیمی نظام کی جو بات کری, ہولسٹک اپروچ کا جو میں نے آپ کو ٹرمینالوجی یوز کری, کہ ہم صرف اس پہ فوکس نہیں کر رہے, بلکہ ہم نے ایکسٹرا کیریکولرس پہ بھی بڑی محنت کری الحمدللہ پہلے سال میں, اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہمیں آیا. اس کے علاوہ ایک ہم نے گرلز اسکاؤٹ پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. ہماری جو پرنسپل ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈیولپ کیا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے اسکلز جو ہیں وہ انہوں نے ڈالے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے جلدی کچھ اسکلز شیئر کرتا ہوں. ہماری بچیوں نے ڈیجیٹل گرافک ڈیزائننگ کا سرٹیفائڈ کورس جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے ایک آؤٹ سورس کیا ادارہ, اس کے ساتھ ہم نے وہ کورس کروایا بچیوں کو. ہمارے یہاں کوکنگ کی کلاسز ہوئیں, بچیوں نے جو ہے وہ ان ہاؤس کوکنگ کری, بیکنگ کری, ملک شیکس بنائے. مطلب یہ کہ ان کو اسی طرح انٹرپرینور جنکشن ایک ہم نے کرایا گیا. بچیوں کو جو ہے ہم نے پہلے مختلف ٹاسک دیے, کیلیگرافی سکھائی گئی, پھر بچیوں نے اپنی کیلیگرافی کری, آرٹس کے کچھ ان کو پروجیکٹس دیے گئے, انہوں نے اپنے آرٹس کے پروجیکٹ کرے, اور پھر ہم نے ایک آرٹس فیسٹیول کیا جو کہ اوپن تھا پیرنٹس کے لیے. باہر سے ہم نے گیسٹ بھی بلائے, اور وہاں پہ بچیوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سیل کریں, اور انہوں نے ارن کیا. اپنی فرسٹ ارننگ جو ہے وہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے ایکسپیرینس کیا. تو ہم ان کو انٹرپرینورشپ بھی دے رہے ہیں بچیوں کو لائف ایکسپیرینس کے ساتھ, ہم ان کو کوکنگ بھی دے رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ ہماری جو بچی ہوگی وہ بس صرف عالمہ ہوگی یا صرف جو ہے وہ ایک نارمل, مگر وہ انشاءاللہ ایک کمپلیٹ جو ایک مسلمان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ہر ایلیمنٹ کے اندر. اسکلز کی میں نے بات کری تو بچیوں نے ماشاءاللہ ڈیجیٹل گرافک ڈیزائننگ جو ہے اس کا بھی کورس کیا. اوبیسلی ابھی یہ فرسٹ ایئر تھا, ایگزیکٹلی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا, قرات کمپٹیشن ہوا, اس میں بچیوں نے قرات میں, اسپورٹس کمپٹیشن ہوا. ہمارا الحمدللہ اسپورٹس فیسلٹی ہے, اور ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اپنا ایک گراؤنڈ انشاءاللہ جو کہ کورڈ ہوگا, تاکہ بچیاں کھل کے جو ہے اوپر وہ انشاءاللہ روف ٹاپ پہ, تاکہ وہ کھل کے وہاں پہ کھیل سکیں. ان کو کوئی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, وہاں پہ وہ اپنی جو ہے وہ کورٹ کے اندر پلے کر سکیں. تو یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں ہم ایک ہی جو ہے انڈر ون روف انشاءاللہ. اسی طرح ایک چیز بڑی اچھی الحمدللہ یعنی کہ ایڈ کی گئی, جو کہ ہماری میڈم کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی, کہ بہت سے اسکولس کے اندر آج کل خاص کر پرائمری سیکشن میں نا وہ ریڈنگ کا جو پروگرام ہے نا وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو بچیوں کو بہت سی آج کل نا ریڈنگ آتی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ڈیلی جو ہے وہ 15 منٹس کا ٹائم ہے, اور ہم نے باقاعدہ کلاس روم کے اندر ہی ایک ریڈنگ کارنر بنایا ہوا ہے. تو باقاعدہ ایک الگ سے کارپیٹ وہاں پر ہے, اور اس میں ماشاءاللہ بچیاں وہاں بیٹھتی ہیں, تاکہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ گھر میں جس طرح کیجول سا ماحول ہوتا ہے, اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیلی بک وہاں پہ ریڈنگ جیسے کہتے ہیں کہ ریڈرز آر دا لیڈرز. تو ہم نے اس کو باقاعدہ ایک لیڈر بورڈ بنایا ہوا ہے, اس پہ بچیوں کی اچیومنٹس ہوتی ہے, جس کی بکس کمپلیٹ ہوتی ہیں اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور وہ باقاعدہ مطلب ان کے آپس میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. وہ بکس کے ساتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں بچیاں, اس کو باقاعدہ پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور اپنی اچیومنٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں. ان کی کلاس کے اندر لیڈر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بچی آگے سب سے زیادہ جا رہی ہے, اس نے 5 بکس پڑھ لی, 6 بکس پڑھ لی. تو بچوں کے اندر بک ریڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ ایسا اسکل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچی کو یا بچے کو بک ریڈنگ کی عادت ہو جائے نا, تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے. آخری چیز میں اس میں آخری پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر دوں گا کہ الحمدللہ جو پی ٹی ایم ظاہر ہے کافی کامن ہے, سب لوگ کے بچوں کے والدین کو فون آتے رہتے ہیں, آئیے بچے کی جو ہے پروگریس رپورٹ لیجیے. تو ہم نے جس طرح باقی اسکول بھی آج کل جو ہے وہ جو ہے لازمی کر رہے ہیں, تو ہم نے بھی بالکل جو ہے اس کو کمپلسری کیا ہوا ہے تمام پیرنٹس کے لیے اٹینڈ کرنا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف بچوں کی پروگریس رپورٹ نہیں ملتی پیرنٹس کو, ایک تو اسکولنگ کی بھی ملتی ہے, حفظ کی بھی ملتی ہے, اور ہم لوگ اس دن جو ہے وہ ایک پیرنٹس تربیہ سیشن بھی رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ایک سیمسٹر کے اندر 2 پیرنٹس تربیہ سیشن بھی الحمدللہ ہوئے, تو 4 پچھلے سال پورے ہوئے. اور بھی ہم لوگ کچھ مدرس کے لیے کبھی کبھار کچھ اچھی ہائیلی کوالیفائڈ ٹرینرز جو ہیں خواتین, ان کو بلایا ہم نے, ان کے ایونٹ کروائے. تو مدرس کو خاص طور پر جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ جیسے کہتے ہیں وہ بھی تاکہ شامل ہوں, یعنی ایسا نہ ہو کہ اسکول جو ہے وہ تو ایک بڑی محنت کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے, اور گھر والے جو ہے وہ ان کا ایک تھوڑا سا الگ طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہو. تو جتنا ہو سکے کہ ہمارے ساتھ وہ ان کے والدین ملیں, ان کی سوچ ہمارے ادارے کے ساتھ ملے, تو انشاءاللہ یہ سب مل کے جب جو ہے یقیناً تینوں حصہ ڈالیں گے اپنا, تو امید ہے کہ بہت اچھا. میں نے سنا ہے آپ لوگ بچوں کو جو ہے نا وہ
خراب کھانا نہیں لانے دیتے, آس پاس کے کوئی بریانی وریانی نہیں لانے دیتے, ایسا بھی ہے کچھ؟ بالکل ایسے ہی ہماری پراپر پالیسی ہے, جنک فوڈ الاؤ نہیں ہے بچیوں کو. اچھا, اور ایسا نہ ہو کہ یہ بات سن کے بہت سی بچیاں جو ہے وہ ہمارے پاس آنا نہ چاہیں. نہیں انشاءاللہ ہم ان کو ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں جو ہے اویئر کرتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ ہمارے پاس فزیکل ایجوکیشن کا پیریڈ بھی ہے. ہماری جو اسپورٹس ٹیچر ہیں وہ آ کے باقاعدہ بچوں کو جو ہے وہ امپورٹینس آف ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ بتاتی بھی ہیں, اور ان کو ایکسرسائزز بھی کراتی ہیں. اور جو ہمارے ہم کہتے ہیں فارمی جو ہماری نسل چل رہی ہے, تو ان بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ویک ہیں, تو ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, یہ برگر پیزا کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا یہ حال ہوا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہیلدی فوڈ کی طرف ان کو مائل کر رہے ہیں. اور ان کو آپ کی بات سے میں ایک بات مجھے اور ایڈ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں میرا بھی شیخ جانا ہوا, تو ایک وہ نہ ہو جائے کہ اپنی بات کر رہے ہیں ہم, لیکن الحمدللہ جو پیرنٹس ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلے سال, تو ان کی طرف سے جو انہوں نے ایک سال کے اندر بہت بڑی مثبت تبدیلی دیکھی ہے اپنی بیٹیوں کے اندر, تو ماشاءاللہ اس کو مینشن کرتے ہیں. جبکہ ہمارے بچیاں آتی ہیں وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, کیونکہ ہم کلاس 3 سے لیتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی طرح کہیں نہ کہیں کی فاؤنڈیشن پہلے کی ہوتی ہے, کسی اور جگہ کی بیس پہلے کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ کمزور ہو یا اچھی ہو, یہ ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی سے اس کی بالکل آغاز نہیں ہوا. اس کے بعد اسی لیے وہ پیرنٹس ڈفرینس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ پہلے جب یہ پڑھتی تھی کلاس 2 فلاں جگہ پہ, تو اس میں یہ چیز نہیں تھی اس کی شخصیت میں. اب کلاس 3 میں جب آپ کے پاس آئی ہے, یا 4 میں آئی ہے, یا 5 میں آپ کے پاس آئی ہے, ہم نے ایک سال میں نوٹ کیا اس میں یہ آ گئے. تو ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں, جیسے کہ خاص طور پہ کچھ نے اس بچی کا علم کا شوق کے بارے میں بتایا. ویسے وہ ریڈنگ کا جو آپ کہہ رہے تھے نا, ریڈنگ میں یہ سوچ رہا تھا آج کل سب سے زیادہ بچوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں. موبائل ان کے پاس ہیں, ٹیب ان کے پاس ہیں, اور سارا دن وہ دیکھنا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو موبائل وائل تو ہوتے نہیں تھے, ہم تو بس یہ کہانیاں, ٹارزن کی کہانیاں ایسے ہی حفظ کر رہے تھے لے کے پڑھتے تھے. لیکن اس کا بہت فائدہ ہوا. ہم نے مطلب یاد ہے میں نے حفظ دوران حفظ جو ہے رحیق المختوم شیخ میں نے پوری پڑھ لی تھی. جرنیل صحابہ اس زمانے کی کتاب آئی تھی, پھر یہ صحابہ کے درخشاں پہلو, تابعین کے درخشاں پہلو, یہ بڑی بڑی کتابیں جو آج ہم اپنے اگر میٹرک کے بچوں کو دیں نا وہ نہیں پڑھ سکتے. وہ ہم نے حفظ دوران حفظ پڑھی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ووکیبلری اردو کی, الفاظ اور جملے اور پروویژن وہ سب چیزیں بنتی ہیں. تو جب آپ ریڈنگ ہی نہیں کرتے تو آپ کو کیا مطلب علم کیا حاصل ہو. تو یہ سب سے بڑی آج کل, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جتنی اسکلز آپ بتا رہے ہیں ان میں سب سے جو بہترین اسکل جو ہے ریڈنگ والی, یہ الحمدللہ بہت بہترین چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ ہمارے یہاں جو ہے وہ انڈیویجولی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی جو ہیں ان کے سیشنز رکھوائے جاتے ہیں. اگر کسی بچی کا کوئی بیہیویئر ایشو آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے, اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹس کی طرف آ رہی ہے, تو پیرنٹس کے ساتھ بھی ہم سیشن کرتے ہیں, ان کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچی کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک چیلنجنگ چیز ہے, 2 ایجوکیشن ایک ساتھ کرنا یہ نارمل نہیں ہے. ایک بچہ یا حفظ کر رہا ہوتا ہے یا اسکول کی ایجوکیشن لے رہا ہوتا ہے, لیکن دونوں ایجوکیشن ہم ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اتنی ایکٹیویٹیز بھی, اتنے اسکلز بھی لے کر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اور اسکول ایک پیج پہ ہوں, الائن ہوں. تو اس کے لیے ہم نے جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, بچی کے اندر کوئی بیہیویئرل ایشو آ رہا ہے, ہم نے سائیکاٹرسٹ کو الحمدللہ آن بورڈ کیا, ان کے ساتھ اس کے سیشنز کرائے. ہمیں ضرورت ہوئی, پیرنٹس کی ضرورت آ رہی ہے, ہم نے پیرنٹس کو جو ہے آن بورڈ کیا. اور الحمدللہ یہ مطلب اپنی تعریف کرنے والی بات ہوگی, اللہ معاف کرے, لیکن پیرنٹس کی طرف سے فیڈ بیک آیا کہ بچوں میں بہت چینجنگز آئی ہیں ماشاءاللہ. اور مطلب ایسا ہے, ابھی تو ہماری تعداد کم ہے, لیکن ایسا ہے کہ آپ بچی کا نام دیں اور آپ کو جو ہے وہ ایسے پتہ, ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے. کیونکہ بہت ایک بچی کے اوپر انڈیویجول جو ہے فوکس کر کے جو ہے ہم سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. میں یہ بھی بات بھی ایڈ کر دوں کہ جیسے اکیڈمکس کا الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹیو بیسڈ جو ہے نا وہ ٹارگیٹس ہمارے ہوتے ہیں, لرننگ پروجیکٹس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو جب جو وہ اس طرح سے ہماری جو رپورٹ کارڈ بنتی ہے, بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ کارڈ بنتی ہے, ہر سبجیکٹ کی الگ الگ بنتی ہے کہ اس کے یہ آبجیکٹیوز تھے. اور اس بچی نے مثال کے طور پہ وہ 10 کرائٹیریاز اگر ہیں, ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس نے آبجیکٹیو کو کتنا پورا کیا. تو وہ انشاءاللہ اس کا اگر موقع ملا تو انشاءاللہ مزید سے بھی موقع بات کریں گے کتنا وہ ڈیٹیل. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً سے معلوم ہو جائے گا کہ مثال ہم بات کرتے ہیں کہ بچی نے میتھس میں جو ہے وہ یا انگلش میں 80% جو ہے مارکس لیے. اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا نام ہے کہاں لیگ کر رہی ہے, وہ ریڈنگ میں لیگ کر رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ میں لیگ کر رہی ہے, رائٹنگ میں مسئلہ اس کو آ رہا ہے, گرامر میں مسئلہ آ رہا ہے, یا گفتگو نہیں کر پاتی, کیا کہاں لیگ کر رہی ہے. تو 10-12 آج کل کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے, وہ باقاعدہ الحمدللہ اس طرح کی ہماری جو ہے وہ رپورٹ کارڈ بنتی ہے. اور ایک چیز شیخ جو آپ بات کر رہے تھے اس وقت کہ ہم لوگ بچیوں کو یہ کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت یہ بھی ہے
دو تعلیم شیخ ہو تو بہت جگہ رہی ہے، لیکن دونوں تعلیم کی محبت اور دونوں تعلیم کا شوق اور ان دونوں تعلیم کی افادیت کو سمجھنا یہ بہت جگہ نہیں ہو رہا افسوس کے ساتھ. ہم نے الحمدللہ شیخ میں ایک بہت بڑی کام آپ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بھی کیا کہ جو ہم نے ہائرنگ کی تھی تو جتنا ہم نے اکیڈمکس میں محنت کری ہے ہائرنگ کرنے میں اتنا ہی حفظ کا اسٹاف جو ہم نے ہائر کیا اس پہ محنت کری ہے. ہم نے نہیں کہا کہ وہ صرف قرآن کی حافظہ ہیں، ود آل ڈیو رسپیکٹ حافظہ ہیں جی آ جائیے آپ پڑھا لیں بچیوں کو. الحمدللہ ہم نے اس میں بہت ہی اچھی قابل معلمات جو ہے وہ ان کو سلیکٹ کیا. آج ماشاءاللہ ان کی محنت اور ان کے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ بھی یہ بات ایک بہت انٹرنل سی بات ہے لیکن بتانا چاہتا ہوں پھر بھی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ واضح ہوتا ہے. وہ معلمات بھی انہی اسٹاف روم میں ہوتی ہیں جدھر اکیڈمکس کی معلومات ہوتی ہیں. ان سب کی بریک بھی آپس میں ساتھ ہوتی ہے، ان سب کا بیٹھنا بھی آپس میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یعنی افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں لوگ ہیں، مدرسے کے مولانا حضرات ہیں، ان کا الگ ہے، یہ بیچارے بالکل سادے سے ہوتے ہیں، ان کو جناب نیچے والی سیٹنگ دے دو. اور جو اسکول کی ایجوکیشن ہے نا، نہیں ان کا تو باقاعدہ ایک میٹنگ ٹیبل ہونی چاہیے، راؤنڈ ٹیبل ہونی چاہیے، ان کو تو آپ ایک اچھا سا بڑا سا روم لے کے دیں. الحمدللہ ہمارا وہ کامن جو ہے وہ ٹیچرس کا اسٹاف روم ہے اور ملتی جلتی جو ہے چیزیں بچیوں کے لیے لرننگ ہے ایگزیکٹلی. اور ہمارے سے جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس کے اندر حفظ کا اسٹاف بھی اس طرح شریک ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے جس طرح اکیڈمک کا اسٹاف انوالو ہوتا ہے. اور آگے چل کے جیسے آپ کے AIC کا ہے انشاءاللہ ایک تھرڈ ہمارا ساتھ شروع ہو جائے گا. اس میں جو آپ ہائرنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن اس میں بھی مقصد ظاہری بات ہے یہی ہے کہ ہمیں ایسی معلومات ملیں جو اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہوں، ایکسپرٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان بچیوں کے ماحول کو سمجھ کے ان کو گائیڈ کر سکتی ہوں. تو اس لحاظ سے الحمدللہ بچی جو ہے نا چاہیے تینوں چیزوں کو اپنی سمجھے، قرآن کی ایجوکیشن بھی، پھر دین کی تعلیمات کی ایجوکیشن بھی، اور دنیاوی ایجوکیشن بھی. یہ تینوں میرے لیے اہم ہے. ان تینوں کی معلمات میرے لیے رول ماڈل ہیں اور یہاں پر ہم الحمدللہ ان تینوں کو ایک یکسر امپورٹنس دے کر جو ہے وہ الحمدللہ آگے بڑھ. میں آخر میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ مختصراً اگر آپ تھوڑا سا AIC کا بھی ایک انٹروڈکشن دے دیں. جی AIC بیسکلی آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ AIC کا شیخ بالکل مختصر سی تعارف یہی دے دیتے ہیں کہ ایڈوانس اسلامک کورس. جیسے کہ ہمارے یہاں دینی اداروں کے اندر، مدرسوں کے اندر درس نظامی کا کورس ہوتا ہے. عام طور پہ وہ 8 سال کی تعلیم ہوتی ہے اور کافی ڈیڈیکیشن کے ساتھ 8 سال تک بچے جو ہے وہ اس تعلیم وہاں سے کرتے ہیں، اور جب وہ اس سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک عالم دین بھی کہلاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایک بڑا ہدف ہے اور بڑا مقصد ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر 2 طرح کے آپشنز بکثرت موجود ہیں. ایک لڑکیوں کا درس نظامی کا سسٹم موجود ہے، اس میں 8 سال تک باقاعدہ یا 6 سال تک لڑکیاں درس نظامی پڑھتی ہیں. اور ایک اور سسٹم ہے جس کے اندر 1 سال کے یا 1.5 سال کے یا کہیں 2 سال کے کچھ کورسز ہو رہے ہیں، ڈپلوما کورسز ہو رہے ہیں. اچھا، جو 6 سال درس نظامی کا جو سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 99.9% جو ہے اس میں سوائے اس تعلیم کے کچھ اور تعلیم نہیں دی جاتی. یعنی اسکولنگ ہوتی ہی نہیں ہے ان بچیوں کی. یعنی ایون 9th میٹرک 1st یا 2nd ایئر تک بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جناب یہ بچی نے حفظ کیا قرآن، آپ ہمارے پاس آ جائیے، عالمہ بن جائیے. تو وہ صرف عالمہ کا کورس چل رہا ہے. دوسرا، بچیاں ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد یا کچھ لوگ جو ہے بیچلرس کرنے کے بعد کوئی لڑکیاں جو ہیں وہ 1 سال کا کوئی قرآن کا ڈپلوما کورس کر لیتی ہیں. وہ بھی یقیناً مفید ہے، لیکن آپ نوٹ کریں دونوں میں ایک بہت بڑا مسنگ لنک ہے. یہ جو قرآن کا کورس کرنے والی خاتون ہے یہ اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ سمجھ لیتی ہے کہ اسلام میں کیا کیا ضروری ہے، میرے لیے واجبات پتہ چل جائے، قرآن کا ایک تعارف ہو جائے، لیکن یہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے باقاعدہ کہ یہ لوگوں کو پڑھائے اور سکھائے اور تعلیم دے اور مسائل کو سمجھنے والی ہو، اور جسے کہتے ہیں ایک اچھے لیول کی ایک طالب علم بن جائے گی، مشکل ہے. وہ والی جو خاتون ہے جس نے بتایا کہ 6 سال یا 8 سال درس نظامی پڑھا ہے، وہاں پرابلم یہ ہے کہ معاشرتی علوم بالکل بھی کورس میں شامل نہیں ہیں. اور کنٹمپرری جو ہماری ایجوکیشن ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ شخصیت کا حصہ بنتی ہے، ایکسپوجر بڑھتا ہے بچوں کا یا بچیوں کا، وہ ان میں مسنگ ہوتی ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے پھر اس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر ان کا وہ کردار نظر نہیں آتا، ہر سوسائٹی کے طبقے کو وہ ایڈریس کر نہیں پاتی. پھر وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ہمارے یہاں جو کم تعلیم یافتہ طبقات ہیں اس پہ ان کا فوکس ہو جاتا ہے. تو ہم نے شیخ یہاں پر AIC کے اندر اسلامی علوم تقریباً 6 سال پڑھانے کا پروگرام بنایا ہے. اس میں نہ وہ درس نظامی جیسی بہت بڑی عالمہ بنانے کا ہمارا ارادہ ہے، وہ ایک بہت مشکل ہدف ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ 1-2 سال کا ڈپلوما، بلکہ ایک درمیانی لیول کی طالب علمہ یا طالبہ علم اور درمیانی لیول کی ایک آپ عالمہ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک شارٹ عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے جسے ہم نے ایڈوانس اسلامک اسٹڈیز کا ایڈوانس اسلامک کورس کا نام دیا ہے. اس میں بڑی سمپلی میں بتا دوں کہ حدیث، عقیدہ، فقہ،
تفسیر، یہ ہمارے اسلامک علوم کے بیسک سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو جو درس اسلامی والے ہوتے ہیں وہ 3-3 4-4 کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری لڑکی جو ہے انشاءاللہ وہ ان میں سے ایک بگنر لیول کی کتاب اور ایک انٹرمیڈیٹ لیول کی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں گی. اسی طرح سے کچھ ہیں عربک گرامر کی چیزیں ہیں، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، جو تھوڑے بہت ذرا ہمارے یہاں علوم اعلیٰ کہلاتے ہیں، ٹولز ہیں بڑے علوم کو سمجھنے کے لیے. تو اس کی بھی 1-2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں. تو ہم اس کی 1 یا 2 کتابیں جو ہے پڑھائیں گے تاکہ وہ لڑکیاں قرآن اور حدیث سمجھ سکیں. مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اسلامی علوم کی ایک اچھی نالج ہو جس کے ذریعے سے وہ باقاعدہ قرآن و حدیث کو سمجھ بھی سکیں اور آگے پڑھا بھی سکیں. اور لڑکیوں کا جس طرح نے بات کی بار بار کہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کریں. فیوچر میں بھی شیخ ہم اے لیولس کے ساتھ کوئی ایڈوانس اسلامک کورس بالکل ابھی تو ہمارا ظاہر ہے بالکل ایگزیکٹلی ابھی ہماری جو برانچ ہے اس کا ہمارا ظاہر ٹارگیٹ تو او لیولس تک ہے کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری کر پاتے ہیں. اے لیول کی ظاہر ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں. اگر ہمارا کل اس کا پروگرام بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ 2-3 سال جب ایڈ کریں گے اپنے اس پروگرام میں اسپیشلائزیشن کا کورس لے آئیں گے. اسپیشلائزیشن کا کورس یہ کر سکتی ہوں گی ان کے اندر. لیکن الحمدللہ اس کورس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک متوسط درمیانی استعداد کی ایک اچھی طالبہ ہمارے پاس ایسا تیار ہوگی جس نے دنیاوی دینی تعلیم دونوں کو ایک اچھے انداز سے مرج کر کے جو ہے وہ حاصل کیا ہوگا. اور 16 ایئر میں جب انشاءاللہ ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہو رہی ہوگی وہ او لیول کمپلیٹ کر کے تو وہ نہ صرف کہ حافظہ قرآن ہوگی اور اس نے ایک درمیانے لیول کا ایک عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ اس نے اپنی او لیولس کی اچھی ایجوکیشن پوری کی ہوگی. اللہ کرے کہ وہ انشاءاللہ. میں یہاں پر جو ہے نا ایک بنیادی فرق یہاں تھوڑا سا نمایاں کرنا چاہ رہا ہوں اسلامک اسکولس میں اور ہمارے ایک سسٹم کے اندر. وہ یہی ہے اسلامک اسکولس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے، میں کسی 1-2 کی بات نہیں کر رہا، لیکن اوور آل جو میں نے آبزرو کیا ہے اور جو پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے ہی او لیولس کر کے وہ بچی باہر جاتی ہے کسی اے لیول کی کسی کالج کے اندر تو ایک دم سے ماحول چینج ہوتا ہے. اور بالکل اور چونکہ اس کی فاؤنڈیشن نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے ایک اسلامک تربیہ کے حساب سے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری جو محنت تھی اسلامک اسکول کے اندر وہ سب ختم ہو گئی. بہت اہم پوائنٹ. اور کئی والدین اس تعلق سے پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اے آئی سی کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فاؤنڈیشن ایسی بنا دینا، اتنی مضبوط اس کو اپنے عقیدے میں، اپنی تربیت میں، اپنے عمل میں اتنا مضبوط کر دینا کہ جب وہ باہر جائیں، آگے جاتی ہے، اگر اے لیولس کے اندر جاتی ہے اور آگے جاتی ہے خاتون ہماری اسٹوڈنٹ جو ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ دوسروں سے متاثر ہو رہی ہے بلکہ دوسرے اس سے متاثر وہ پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو جائے اس کی کہ وہ اپنی اس نالج کے ذریعے سے وہ خود کو بھی مضبوط رکھے اور جو دوسرے جو لوگ ہیں جو اور اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بھی وہ اپنے اس میں متاثر کر سکیں. تو یہ اس کے بارے میں آخر میں آپ تھوڑا بتا دیں کہ ہمارے پاس ابھی کتنی کلاسز میں ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں، تعداد ہم لوگ کتنی چاہتے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ ہم لوگ لمیٹڈ تعداد کو فوکس کریں کیونکہ ہم نے ایک بہت خاص اہتمام کے ساتھ لڑکیوں کو ریڈی کرنا ہے. تو جی شیخ، ہم نے حفظ کے حلقے میں جو تعداد ہے وہ 12 سے زیادہ ہم ایکسیڈ نہیں کرتے اور جو ہماری اکیڈمک ایجوکیشن ہے وہ ہم 18 to 20 اس سے زیادہ ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے. تو اگلے سال سے ہمارا ابھی جو اکیڈمک آ رہا ہے ایجوکیشن کا نیکسٹ اکیڈمک ایئر میں ہم ایڈمیشنز آفر کر رہے ہیں گریڈ 3 میں، وہ کہ ہماری نئی کلاس ہوگی تو آپ سمجھیے کہ ہمارے پاس 18 to 20 سیٹس ہیں جس میں سے الحمدللہ 5-6 رجسٹریشن کنفرم ہو چکی ہیں فار دا نیکسٹ اکیڈمک ایئر. تو ہمارے پاس ابھی 10-15 کی گنجائش ہے. اسی طرح گریڈ 4 میں ہماری گریڈ 3 کی بچیاں جو آئی تھیں تو اس میں ہماری آلموسٹ جگہ پوری ہو گئی ہے، 1-2 سیٹیں شاید نکل آئیں گی. گریڈ 5 میں کچھ گنجائش ہے اور گریڈ 6 میں بھی کچھ گنجائش ہے کیونکہ گریڈ 5 ہماری جو ہے سب سے سینئر کلاس تھی وہ اب گریڈ 6 میں آ رہی ہے. تو اے آئی سی کا پری اسلامک ایئر ہے، اس میں وہ بچیاں بھی اپلائی کر سکتی ہیں جنہوں نے کسی بھی ادارے سے حفظ کیا ہوا ہے اور پرائمری کی ہوئے، وہ اپلائی کر سکتی ہیں. حفظ نہیں کیا ہوا، اگر حفظ نہیں کیا ہوا تو وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں الحمدللہ. لیکن پرائمری اچھے ہمارا جو ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ کرائٹیریا ہمارا جو ہے وہ ہم نے 2 ایجوکیشن دینی ہے اور ہم بہت زیادہ اس چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بچی برڈنائز نہ ہو جائے. جیسے باتوں میں رہ گئی بات، لیکن ہم گریڈ 3, 4, 5 میں ہوم ورک نہیں دیتے اکیڈمک ایجوکیشن کا. ہماری آپ نے بتایا آبجیکٹیو بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، کلاس میں ہی بچی سب کچھ کر کے جاتی، گھر کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں دیتے. لیکن گریڈ 6 میں اے آئی سی کا ہوم ورک بھی ہوگا اور اکیڈمک کا ہوم ورک بھی ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ایسی بچی چاہیے ہوگی جس کی فاؤنڈیشن اچھی ہوئی ہوئی ہو، پرائمری اس نے اچھی پڑھی ہوئی ہو، تاکہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ چل سکے، دونوں ایجوکیشن کو بیلنس کر سکے. اور انشاءاللہ اس کو ہم نے اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم بیلنس کر کے چلیں گے، بچی بہت زیادہ برڈنائز نہ ہو جائے، فن لرننگ ہو، کھیل کود میں بچی سیکھ لیں انشاءاللہ، آبجیکٹیو بیسڈ لرننگ ہوگی، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں گی. ایکسپلوریشن اسٹڈیز کا جو بورڈ وغیرہ ہوتا ہے، جب اسکول خالی ہوتا ہے ہم کبھی کسی کام سے وہاں جاتے ہیں، بورڈ وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت زبردست انٹریکٹیو وے میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے اور
ہمیں اپنی پڑھائی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیزیں ہم اس کو بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ میں یہ اس میں اس لیے بھی بتانا چاہ رہا ہوں, شیخ نے ظاہر بالکل لیٹسٹ ہمیں اپڈیٹ کیا کہ الحمدللہ ہمیں بہت بڑی تعداد بڑھنے کا وہ زوم نہیں ہے, نہ ہمارا وہ ٹارگیٹ ہے, بلکہ الحمدللہ نیکسٹ ایئر کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں سے ہم لوگ تقریباً 50% آلموسٹ جو ہے ہم لوگ آلریڈی داخلے ہمارے پاس آ چکے ہیں, جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے سارا کرائٹیریا میٹ کر کے سب چیزیں کمپلیٹ کر لی ہے پروسیس. تو ہم بتانا ہی چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک سسٹم یہ موجود ہے. ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ یہ سسٹم آگے بڑھے, پھلے پھولے, اور ہماری معاشرے کی جو بچیاں ہیں وہ اس طرح کے ایک بہترین تعلیمی نظام میں آئیں, شامل ہوں, اور اللہ کی توفیق سے جب اس کا آؤٹ کم آئے تو ان کا معاشرے میں ایک اثر نظر آئے. تو الحمدللہ ہمارا بوائز کا بھی اسی ویژن کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور ایک خاص تعداد کو ہی ہمیشہ ہم لوگ انٹرٹین کرتے ہیں. یہ بھی شاید بہت سے لوگ پتہ نہ ہو کہ یہ ہمارا ایک دینی مدرسہ ہے, اور اسکولنگ بھی ساتھ ہوتی ہے ہمارے یہاں بوائز کے لیے. اس میں ہمارے پاس الحمدللہ 100 تک جو ہے اگر اپلیکیشنز آتی ہیں تو اس میں سے ہم 30-35 کو جو ہے خالی جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں, اور اس میں بھی 3-4 باقاعدہ ان کے فلٹرز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, پیرنٹس سے ملاقات ہوتی ہے, اور کافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مقصد ہے کہ کم ہو لیکن معیاری ہو, تاکہ جو بچے ہمارے پاس سے جب گریجویٹ ہوں تو ہم ایک بچے کو انشاءاللہ اون کر رہے ہوں, اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ ہمارا تیار کردہ ایک پروڈکٹ ہے جس کو اللہ کی توفیق سے ایک معاشرے کے ہمارے لیے سب سے جاری ہے انشاءاللہ, آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایک معاشرے میں گیپ ہے گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کچھ مسکنسیپشنز ہیں, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے مسکنسیپشنز دور ہو گئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے, ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ ان پروجیکٹس میں جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. اور آپ ہمارے اس میسج کو اسپریڈ کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. آپ اپنی بچی کو ہمارے پاس بھیج کر اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جڑ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں جڑ سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.